پیارے بچوں، اللہ پاک تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک زبردست بات بتاتا ہوں، آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ پیارے بچوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ البتہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں قبلہ تبدیل کرنے کے حوالے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو بیان فرمایا اور قبلہ تبدیل فرما دیا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ ترجمہ، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی طرف کر لو۔ پیارے بچوں، ایک دن نماز کی حالت میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کو اللہ کی مرضی قرار دیتے ہوئے اور چہرہ انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی فوراً اسی طرف رخ کر لیا، اور اس طرح ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔